درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیۃ البنات القادریہ جو حضور نصیر ملت نے قائم کیا ہے، اسی میں تعلیم یافتہ وہ بچی نعت پاک پڑھ رہی تھی، یقیناً اس کے الفاظ، اس کے معنی اور اس کے اشعار بہت اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچی کو اور حوصلہ میں اضافہ فرمائے، اس کی ترقی عطا فرمائے۔ پھر درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب کی دعا لیتے ہوئے پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ حضرات کو نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، 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 گھر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، گھر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے، امام صاحب لکھیں گے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، یا رسول اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اور جتنے بھی دنیا میں مزار ہیں، چاہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے تمام ولیوں کے مزار پر ہمیشہ فرشتے صبح شام حاضر کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی روضہ مطہرہ پر تو صبح شام 70,000 فرشتے ہمیشہ درود و سلام پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور بھی اولیاء کرام کی بارگاہ میں تمام فرشتوں کو نزول ہوتے رہتا ہے۔ سماعت کیجیے گا، بہت پیارا شعر ہے۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ
مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے دیوانہ وار پھرتے ہیں کیسے دیوانہ وار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور دنیا کے یہ اصول ہے کہ جب ہمارا انتقال کر جاتے ہیں تو ایک آدمی گہوارے میں جنازہ ہوتا ہے اور 4 آدمی چارپائی کا چاروں طرف پیر رکھ کر کے کندھے پہ رکھ کر اس جنازے کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کی منظر کش کی ہے سماعت کی جگہ۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، یعنی قبرستان۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ارے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مکتے کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حضرات 10 منٹ اور وقت لوں گا، کچھ رہتے نثر میں تقریر کی کچھ میں مناسبت سے آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ استدعا لے کر حاضر ہوا ہوں اور مرحوم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحميد المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شب رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہمارا سب سے پہلے اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار بنو عالم کے مختار سید ابرار و خیال مالک جنت سرابہ جد و رحمت کائنات کے اس عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی جامع درود شریف کے نظرانہ پیش کی جو پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ،
قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر شفیع معاشر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع معاشر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ شریف اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب کا ٹائم ہونے والا، بس 5-7 منٹ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ عزیزان باللہ، تو قرآن فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان الموت، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقکم، ان قریب تم کو اس موت سے ملاقات کرنا پڑے گا۔ یعنی موت سے انسان اگر کتنی بڑی کوشش کرے بھاگے، اور اگر شاندار قلعہ میں بھی چلا جائے، شیشے میں بند کمرہ ہے اس میں بھی چلا جائے، موت کے فرشتے وہاں بھی آ جائیں گے۔ اگر کمرہ بند ہے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ آج میری موت ہے، تو آپ بھی اگر تیاری کریں کہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں تمہاری موت ہے، تو آپ کہیں سفر کر کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن وہاں بھی فرشتے آپ کو پہنچ جائیں گے اور کہیں گے، اور وہاں بھی آپ کی روح قبض کر کے نکال لیں گے۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ رضان باللہ اسلام اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہر انسان کی اس دنیا سے جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آذان ہوتی ہے، اور آذان ہونے کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی ویسے ہی ہے، آذان اور نماز کے بعد جتنی زندگی باقی ہے وہی انسان کی زندگی ہے۔ اب اتنی زندگی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا بھی ہے۔ ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے، اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے یتیموں کا بھی خیال کرنا ہے، مسکینوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اسی آذان اور نماز کے درمیان جتنی میری زندگی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ ہمارا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، موت سے انسان کو بچنا نہیں، ہر انسان کو موت آئے گی، لیکن موت کی تیاری ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم آپ جو ہے ہم آپ نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، روزہ چھوڑ بیٹھے ہیں، اور تمام دینی اصول سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر جھوٹ، غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بدگوئیاں اور برائیاں کرنا ہمارا اس زبان کا شیوا بن گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی تو وہ زندگی ہے کہ اگر چلنے والا ایک مسلمان اگر چلتا رہے، دوسرے لوگ دیکھے تو نصیحت حاصل کریں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ ٹوپی والا مسلمان جا رہا ہے، یہ داڑھی شریف والا مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان سچا مسلمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے زین العابدین صاحب جو ابھی پرسوں ان کا انتقال ہو گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و نوار کی بارشیں برسائے اور جنت کو انہیں اعلیٰ نعمتوں سے نواز دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سبوں کے دل کے چین تھے، اور سب عز و اقربا میں ایک مقبولیت رکھتے تھے، اور سارے لوگوں سے خلوص اور ایک محبت تھی ان کے اندر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ان کے اندر ایک پیار، ایک اخوت و محبت سبوں سے تھا۔ ہمارے امام صاحب سے بھی اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں بھی زین العابدین صاحب سے کافی بات چیت ہوتی تھی، لیکن ہمیں احساس ہوتا تھا کہ وہ سبوں کے دل کو ایک ٹکڑا تھے، سبوں کے دل کو مانتے تھے کہ واقعی میں انسانیت کیا چیز ہے، وہ ان کے اندر ایک موجود تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہی اب کریں کہ جانے والا تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اپنے ساتھ کیا چھوڑتا ہے؟ اس کے مکان چھوڑ جاتے ہیں، اس کے اولاد چھوڑ جاتے ہیں، اس کی بیوی چھوڑ جاتی ہے، اس کے دولت، اس کے جائیداد، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر وہ جاتا کیا ہے؟ تنہا جاتا ہے۔
صرف اس کے پاس جو ہے صرف 20 گز کا کفن ہوتا ہے یا 18 گز کا کفن لے کر کے جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں جانے والی جو ہوتی ہے وہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان زندگی میں یہی کرے کہ کچھ نیکی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کچھ اعمال صالحہ نہ کرے، تو وہ خالی کا خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، وہ اتنا بڑا دولت مند تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ جب دنیا میں اس نے کبھی عبادت اور اس کے بعد خدا کی بندگی نہیں کر سکا، مگر جانے لگا تو کفن سے ہاتھ نکال کر کے خالی دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو میں دنیا سے دولت لے کر آیا، اب میں دنیا سے خالی ہاتھ میں جا رہا ہوں۔ تو ایسی نوبت نہ آئے میرے بھائی، ہم اور آپ ایسا کام کریں کہ ہماری نیکیاں قبر میں بھی کام آئیں اور حشر میں بھی ہماری نیکیاں کام آئیں۔ یقیناً قبر میں ایک ایسے مشکلات ہوئے، ایسی کھڑی ہے، ایسے خطرناک کٹھن وقت ہوتا ہے قبر کا کہ اگر ہم اور آپ اس کو جو ہے جان لیں، صحیح طور پر اس کی معلومات کر لیں، تو ہم اور آپ جو ہے کبھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اور آپ ہمیشہ نیک راستے پہ چلنا کوشش کریں گے، صراط مستقیم پر چلے رہیں گے۔ لیکن قبر کی مشکلات اور ایسے سانپ اور بچھو اور ایسے تکلیف دہ چیزیں اس قبر کے اندر تشریف لائیں گی جن کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ مگر کام آئے گا کب؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبر میں تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے میرے آقا کہ اس کے چہرے پہ نور مصطفیٰ سجا ہوا ہے، داڑھی شریف سجا ہوا ہے، نمازی کا چہرہ ہے، نمازی کے چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ کھڑا ہو جائے گا، سلام عرض کرے گا، اے میرے آقا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کا چہرہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ میری امتی کا اس نے نیک اعمال ایسے کیے ہیں کہ اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سنت مصطفیٰ پر اس کا عمل ہوا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے تکریم اور عزت اور تمام چیزوں کے ساتھ اس کو پیش آئیں گے اور میرے آقا اس کو دعائیں کیا کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ جب جو ہے ہم اور آپ کا جو دفن ہوتا ہے، دفن ہونے کے بعد چہرہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جانب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک مرحوم کا چہرہ روضے نبی سے متعلق اس کا چہرہ بالکل سامنے روبرو ہوتا رہے، تاکہ اس لیے چہرے کو گھمایا جاتا ہے قبر میں رکھنے کے بعد۔ تو میرے بھائی سب سے قبر کا عذاب بہت ہی کٹھن عذاب ہے، اس عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے خوف کرنا چاہیے۔ یقیناً ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم اور آپ جب زندگی گزارے ایسی کہ ہم رات اگر سوئیں تو یہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ صبح ہمارا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ انسان کو پتہ نہیں میرے بھائی، رات سوئیں گے تو صبح کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ صبح ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، صبح میں آپ چل پھر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو کہ شام ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے موت کی تیاری کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو موت کی یاد آتا تھا حضرت علی کو تو زارو قطار رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب خانہ کعبہ میں طواف کے لیے گئے، کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے آپ نے اپنے سر اقدس کو کعبہ کے غلاف کے اوپر رکھا اور رو رو کر کے آپ دعائیں کریں، اے مولا تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر کے اٹھانا، اگر میری عبادت اگر نمازیں اور تمام چیزیں اگر قبول نہ ہو تو مجھے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھانا۔ وہ کیا اولیاء کرام کی زندگی تھی اور مولا علی کی زندگی تھی، اور ہم اور آپ ان کے برابر تو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے ادنا برابر ہم اور آپ نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی کی زندگی پہ عمل کریں اور اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، سنت مصطفیٰ پر ہمارا عمل ہو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شوہر اگر دنیا سے چلا جائے، اگر اس نے شوہر کو ناراض کر دیا، بیوی جو ہے اس کو تکلیف دیتی ہے، بیوی اس کو ستاتی ہے اپنے شوہر کو، اور بیوی اپنے شوہر کو گالی گلوچ کرتی ہے، وقت پہ کھانا نہیں دیتی ہے، شوہر کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی ہے، تو بروز قیامت وہ اگر جو ہے جمع ہوں گے شوہر اور بیوی ایک جگہ، تو بیوی الگ رہے گی، شوہر الگ رہے گا، اور قیامت کی سب سے زیادہ عذاب اس بیوی کو ہوگا جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہوگی، شوہر سے عداوت رکھتی ہوگی۔ تو میرے بھائی کہنا یہی ہے، آج میں اپنی ماں بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر چاہے جیسی بھی ہوں، چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے شوہر سے محبت سے پیش آئیے، شوہر کی خدمت کیجیے، ورنہ یہ ساری نیکیاں
آپ کی بیکار ہو جائیں گی، نمازیں پڑھنا بیکار ہو جائے گا، روزہ رکھنا سب بیکار ہو جائے گا، زکات وغیرہ سب بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر دنیا سے ناراض ہو کر کے چلا گیا تو آپ کی ساری عبادتیں جو ہے خدا کی بارگاہ میں رد ہو جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، شوہروں کے حق میں آپ کف نہ کریں، شوہروں کو آپ تعظیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر میرے بعد اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میرے بعد کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، تمہاری عورتوں کا مقام بہت بلند ہے مگر تمہارے شوہروں کا بھی مقام بہت بلند ہے، اس لیے تو اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرو، اپنے شوہر کی تعظیم کیا کرو۔ قیامت کے دن اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو گیا تو قیامت کی تمہاری ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی، تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ شوہر ناراض ہو گیا تمہاری ساری عبادت رد ہو جائیں گی۔ لہذا میرے بھائی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زین العابدین بھائی مرحوم کی قبر پر رحمت المار کی بارشیں برسائے، جنت من اعلیٰ نعمتوں سے نواز دے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے بچوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا خیر مقدم استقبال کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔